کچھ دنوں سے میں اپنی 20 سالہ بیٹی کے بدلے ہوئے انداز دیکھ رہی تھی اور اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی۔ میری بیٹی لائبہ، جو 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، گھر بھر کی لاڈلی نہیں بلکہ پورے خاندان کی آنکھ کا تارا تھی، اپنے ددیال کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے شوہر 4 بھائی ہیں اور ان کی ایک ہی بہن ہے۔ سب سے بڑے میرے شوہر عثمان ہیں۔ ہمارے 3 بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ پھر میرا دیور فیضان ہے جس کے 2 بیٹے ہیں۔ اس سے چھوٹا عمر جس کے 3 بیٹے ہیں اور سب سے چھوٹا بلال ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ ان چاروں بھائیوں کی لاڈلی بہن میری اکلوتی نند رافعہ ہے جس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے اور وہ دبئی میں رہتی ہے۔ سارے خاندان کی لاڈلی میری بیٹی لائبہ، جو چند دن پہلے تک کسی پارے کی طرح ادھر ادھر پھدکتی رہتی، ایک پل بھی آرام سے بیٹھنا جس کے لیے مشکل تھا، ہر وقت اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کبھی کرکٹ کبھی فٹ بال کھیلتی رہتی۔ پورے گھر میں اس کی آوازیں گونجتی تھی۔ عثمان کہتے تھے، لائبہ ہماری گھر کی رونق ہے۔ چند دنوں سے یہ رونق ماند پڑی ہوئی تھی۔ ہر وقت موبائل کان سے لگائے دھیمے دھیمے لہجے میں باتیں کرتی اور مسکراتی رہتی۔ ادھر ادھر کونوں قدروں میں چھپی پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں شاید سچ میں انجان تھی یا پھر کبوتر کی طرح آہیں بند کر کے انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ دن میں 1000 بار خود کو تیار کرتی کہ لائبہ سے بات کروں، لیکن نہ تو مجھے موقع دیتی اور نہ ہی مجھ سے ہمت ہوتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سب کی نظروں سے دور رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ عثمان اور میرے تینوں بیٹے اس کی بدلتی کیفیت کا گلہ کرتے تو میں امتحان کی ٹینشن کا کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرتی، لیکن سچ اندر سے خوف زدہ تھی۔ ان ہی پریشان دنوں میں اچانک میری نند اور رافعہ دبئی سے آ گئی۔ اس کی آمد سے جہاں گھر کے حبس زدہ ماحول میں تازہ ہوا کا سا احساس پیدا ہوا، وہاں مجھے بھی حوصلہ ملا کہ اب رافعہ سے کہوں گی کہ وہ خود اپنی لاڈلی سے بات کرے۔ رافعہ کیونکہ اکیلی آئی تھی، اس کا شوہر اور بیٹا دبئی میں ہی تھے، اس لیے وہ صرف 15 دن رہنے آئی تھی، اور ان 15 دنوں میں وہ 2 دن میرے دونوں دیوروں کی طرف گزار کر اب ہماری طرف رہنے آئی تھی۔ 2-3 دن مہمانوں کی آمد و رفت میں گزر گئے۔ عثمان کی پیاری لاڈلی چھوٹی بہن اتنی دور سے آئی تھی، ان کی تو خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، لیکن میرے تینوں بیٹے اور چھوٹا دیور بھی ہر روز کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لیتے۔ اس سب رونق کے درمیان لائبہ سب سے الگ اور کھنچی رہی۔ اب اس کی بے چینی بھی مجھے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نشے کی عادی کو اپنا نشہ پورا کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہو اور وہ سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اس کی ان بے چینیوں نے مجھے بھی بہت بے چین کر دیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں لائبہ سے صاف الفاظ میں بات کروں گی، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ رافعہ کو آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ایک دن رات کے کھانے کے بعد سب کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ رافعہ میرے پاس کچن میں آ گئی۔ باتوں باتوں میں وہ بولی، بھابی آپ میری اچانک آمد پر تو حیران نہیں ہوں گی؟ میں نے ہنس کر کہا، رافعہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب تمہارا دل چاہے تم آؤ۔ میں حیرانگی والی کیا بات ہے؟ اور وہ بھی میرا جواب سن کر ہنسی اور بولی، یہ سن کر تو آپ ضرور حیران ہوں گی کہ اس وزٹ کی تیاری میں 1 سال سے کر رہی تھی۔ اب تو واقعی میں حیران ہوئی۔ کیوں 1 سال پہلے سے کیوں تیاری کر رہی تھی؟ میری حیرانگی کو محسوس کر کے وہ پھر ہنسی اور بولی، کیونکہ اس بار میں بہت خاص ارادے سے آئی ہوں۔ خاص ارادے سے؟ میں نے اور بھی زیادہ حیران ہو کر پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، بھابی میں لائبہ کو سچ میں اپنی بیٹی بنانے آئی ہوں۔ میں جنید کے لیے لائبہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے بھابی؟
رافعہ نے مجھے آنے کا مقصد بتا کر ساری جہاں کی خوشی سمیٹ کر مجھ سے پوچھا۔ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہو گیا رافعہ، جنید گھر کا بچہ ہے، تم اپنے بھائی سے بات کی؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی، نہیں، میں نے سوچا پہلے آپ سے بات کر لوں پھر بھائی سے بات کروں گی۔ پھر رافعہ نے عثمان سے بات کر لی اور عثمان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ عام حالات ہوتے تو شاید میں عثمان سے بھی زیادہ خوش ہوتی۔ جنید پڑھا لکھا خوبصورت لڑکا تھا، اچھی جاب کرتا تھا، لیکن اب لائبہ کی موجودہ حالت میں مجھے آنے والے طوفان کی دستک صاف سنائی دے رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ بات عثمان سے ہوتی ہوتی سارے گھر میں پھیل گئی۔ میری دیورانی اور بچے لائبہ کو جنید کا نام لے کر چھیڑنے لگے۔ رات کو جب وہ کسی کام سے لائبہ کے کمرے میں گئی تو پہلے ہی میری منتظر بیٹھی تھی۔ ماموں، یہ پپو کیا شوشہ چھیڑنے آئی ہے؟ لائبہ کے لہجے اور انداز گفتگو نے مجھے اندر تک رنجیدہ کر دیا۔ بیٹا، وہ جنید کی شادی تم سے کرنا چاہتی ہے، اس میں شوشہ چھیڑنے والی کیا بات ہے؟ اور تمہارے پاپا نے تو ہاں بھی کر دی ہے۔ میں نے اپنے لہجے کو نرم رکھ کر کہا تو وہ اور بھی چلا کر بولی، یہ میری زندگی ہے، اسے کیسے اور کسی کے ساتھ گزارنا ہے اس کا فیصلہ میں کروں گی، اور کوئی نہیں۔ میں نے حیرت سے اپنی فرمانبردار اور تمیزدار بیٹی کو ایک بدلے ہوئے روپ میں دیکھا اور افسوس سے کہا، بیٹا، وہ تمہارے پاپا ہیں، تمہارا اچھا برا تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ لائبہ اسی انداز میں اس لہجے میں بولی، اگر وہ سب جانتے ہیں تو ان کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میں جنید سے شادی نہیں کروں گی۔ کیوں؟ مجھے اپنی آواز خود کو ہی سنائی نہ دی۔ کیوں کا جواب بھی آپ کو جلد ہی دوں گی، پہلے آپ پپو کو جواب دے دیں، لائبہ نے تیز لہجے میں کہا، اور میرے جواب سنے بغیر باتھ روم میں گھس کر زوردار آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ میں آنکھوں سے آنسو بھر کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس رات میں ایک پل کے لیے بھی نہ سوئی۔ ساری رات میں نے جائے نماز پہ گزاری اور رو رو کر اپنے رب سے دعا کی کہ وہ میرے گھر کا تماشا بننے سے بچا لے، وہ میرے شوہر اور بیٹوں کا سر جھکنے سے بچا لے، وہ میری لاڈلی کو برباد ہونے سے بچا لے۔ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ لائبہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، مگر یہ نہ جان سکی کہ آج کی محبت کیسی محبت ہے، جو چند دنوں میں ہی برسوں کے رشتے بے وقت کر دیتی ہے، جو زندگی کا سلیقہ سکھانے کی بجائے بات کرنے کا طریقہ تک بھلا دیتی ہے۔ اس رات اپنے رب سے میں نے رو رو کر کسی معجزے کی دعا کی، کیونکہ وہ ہر شے پہ قادر ہے، ناممکن کا لفظ اس کی ہاں کہیں نہیں ہے۔ اگلی روز رافعہ اور سب گھر والوں نے مری کی سیر کا پروگرام بنا لیا۔ لاہور سے مری تقریباً 6 گھنٹے کی دوری پہ ہے۔ رافعہ تو مری کی دیوانی تھی، اپنی شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی اسے جب موقع ملتا مری کا چکر ضرور لگاتی تھی۔ مری کی آب و ہوا بھی بڑی نرالی، انسان وقتی طور پر اپنے سب غم سب پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ رافعہ کی طرح میرے بچے بھی مری کی سیر کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ اس وجہ سے چند سال پہلے عثمان نے مری میں ایک خوبصورت سا فلیٹ خرید لیا تھا۔ آنن فانن پروگرام بنا اور ہم سب بڑی سی کوچ میں، جو میرے دیور نے کرائے پہ لی تھی، سوار ہو کر مری کے لیے نکل پڑے۔ سارے راستے لڑکوں نے خوب ہنگامہ کیا، لیکن لائبہ سب سے الگ تھلگ آخری سیٹ پر منہ پھیلائے بیٹھی رہی۔ وہ نہ ہی آنا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے اس سے وعدے پہ آئی کہ واپسی پر عثمان سے بات کروں گی۔ اب لائبہ کو اس طرح دیکھ کر میں خود ماحول کا حصہ نہ بن سکی۔ اس بات کو سب نے نوٹ کیا۔ میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ مری میں ہم پنڈی پوائنٹ پہ ٹھہرے۔ 3 دن کے قیام کا ارادہ تھا اور تینوں دن سب نے بہت انجوائے کیا۔ مال روڈ کی لمبی لمبی سیریں کی،
ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم کھائی اور کبھی گرم گرم کافی پی۔ نومبر کے مہینے میں مری کا موسم اور اس پہ گرم گرم کافی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہر کوئی ان دنوں کا بھرپور جینا چاہتا تھا، لیکن لائبہ کی حالت ایسی تھی جیسے اسے اچانک زندگی سے دور کر دیا گیا ہو۔ ہر لمحہ بے چین اور بے قرار، کبھی ایک طرف جا کر اکیلی بیٹھ جاتی اور کبھی دوسری طرف۔ بھائیوں نے اسے اپنے ساتھ ملانے کی کافی کوشش کی مگر وہ ان کے ساتھ گل مل ہی نہیں پا رہی تھی۔ بھائی امتحانات کا ڈر سمجھ کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عثمان مجھ سے کہتے، نادیہ، ایسے تو یہ بیمار ہو جائے گی۔ سب ہی اس کی فکر میں پریشان تھے اور وہ کسی اور کی یاد میں پریشان۔ میں چاہتی تو لائبہ پہ سختی کر کے یا غصہ دکھا کر اسے روکتی، مگر اس کی بدلحاظی جس کا مظاہرہ وہ میرے سامنے کر چکی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ عثمان بھی دیکھے اور ان کا مان ٹوٹ جائے۔ لیکن اب میں نے سوچا کہ واپس لاہور جا کر عثمان کو سب سچ بتا دوں گی۔ 3 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ لڑکوں کی شرارتوں نے ماحول میں رونق سی بھر دی تھی۔ کبھی ایک درخت کے پاس تصویر کھنچواتے تو کبھی دوسرے۔ لائبہ کی بھی انہوں نے زبردستی 2-4 تصویریں بنا ہی لی۔ واپسی پہ بھی جگہ جگہ قدرتی مناظر کو دیکھتے اور تصویریں اتارتے سفر جاری رہا۔ اسی دوران اچانک ایک موڑ پر لائبہ نے اپنے چاچو فیضان سے گاڑی روکنے کو کہا اور بولی، ماما میں نے وہاں تصویر کھنچوانی ہے۔ اس نے ایک درخت کے نیچے 2 بڑے بڑے پتھروں کی طرف اشارہ کر کے عثمان سے کہا، بیٹا درخت کے پیچھے بہت گہری کھائی ہے۔ کوئی بات نہیں پاپا، ویو تو دیکھے کتنا پیارا ہے۔ لائبہ سچ کہہ رہی تھی، ویو بہت ہی خوبصورت تھا جس نے میری بیٹی کا موڈ ٹھیک کر دیا تھا۔ میں نے عثمان سے کہا، کوئی بات نہیں عثمان، احتیاط سے تصویر اتار لیتے ہیں۔ تب میرا بڑا بیٹا ابراہیم کیمرہ سنبھال کر کوچ سے نکلا اور بڑے پیار سے لائبہ کو ان دونوں پتھروں پہ بٹھایا اور اس کی تصویر اتار لی۔ تصویر اتارنے کے بعد لائبہ نے جب پتھروں سے اٹھنے لگی تو اچانک بولی، بھائی کوئی لکڑی یا چڑی وغیرہ ہے؟ ابراہیم نے اسے درخت کی ایک خشک ٹہنی توڑ کر دی جو لائبہ نے دونوں پتھروں کے درمیان جو باریک سی دراڑ تھی اس میں ڈالی اور کوئی چیز نکالنے کی کوشش کی۔ پھر اچانک اس دراڑ میں پھنسا ہوا ایک گلابی پھولوں والا خوبصورت سا دوپٹہ نکلا، جس کا ایک سرا تو پتھر میں اٹکا ہوا تھا لیکن باقی دوپٹہ کھائی کی طرف لٹکا ہوا تھا۔